بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ وہ چیزیں گنوائی ہیں جس پہ کہ انسان کا دل اس دنیا کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث۔ لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد اور سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوشائند بنا دی گئی ہیں۔ ان میں سے جو بھی چیزیں اسی سے دراصل انسان کا دل لگا ہوا ہوتا ہے نا دنیا کے اندر، عورتیں ہیں، اولاد ہے، فیکٹریاں ہیں، زمینیں ہیں، اور انہی کی جوڑ توڑ میں جس کا دل آخرت میں نہیں لگا ہوتا تو اس کا دل انہی کی جوڑ توڑ میں لگا رہتا ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اصل میں امپورٹنٹ چیز کیا ہے جس کے لیے کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے، جو کہ انسان کو کرنا چاہیے، یعنی یہ جو ساری چیزیں گنائی گئی ہیں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے؟ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد۔ کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے کہ جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں۔ ابھی تقویٰ کی روش کیا ہوتی ہے؟ یعنی اپنی لائف گزارتے ہوئے انسان یہ دیکھ کر ہر قدم کام کر رہا ہو کہ یہ میرے اللہ کو پسند ہے تو میں یہ کام کروں گا یا کروں گی، اور یہ میرے اللہ کو چیزیں یا کام ناپسند ہے تو میں ان کاموں کو نہیں کروں گی۔ یعنی یہ نہ ہو ہمارا حال کہ جو ہمارا دل چاہتا ہے یا جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے یا جو ہماری برادری میں ہوتا ہے ہم وہ کام اس لیے کر رہے ہوں اور ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہ ہو کہ اللہ اس سے خوش ہو رہا ہے کہ ناراض ہو رہا ہے۔ تو تقویٰ کو ایسا یہ ورڈ اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، اور تقویٰ صرف مولویوں کے اندر ہی نہیں ہوتا بلکہ ایک عام فرد کے اندر بھی تقویٰ ہو سکتا ہے۔ اچھا پھر ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ پھر کیا کہہ رہا ہے، کیا گفٹس ملیں گے ان لوگوں کو؟ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے۔ ہم تو سوچتے بھی نہیں ہیں نا کہ اچھا بھائی ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے یا اللہ محفوظ کر رہا ہے۔ ہم تو صبح جو اٹھتے ہیں ہمارے دماغوں میں جو اپنے روزانہ کے کام ہوتے ہیں، گھر میں کیا پکانا ہے، اگر ڈاکٹر ہیں تو بھئی اب آج ہاسپٹل میں جا کے ہمیں یہ کرنا ہے، ٹیچر ہیں تو ہم سوچتے ہیں اچھا بھئی یہ سب کرنا ہے۔ یعنی ہمارے ذہن میں تھوڑا سا یہ خیال ذرا کم ہی آتا ہے کہ اچھا جو کچھ بھی میں کرنے جا رہی ہوں، جو کچھ بھی میں اسٹیپس اٹھا رہی ہوں وہ سب اللہ کی نظر میں ہے نا۔ تو سارے کاموں کو بھی اگر ہم نیت اللہ کے لیے کر لیں تو وہ سارے کام بھی ہمارے عبادت بن جاتے ہیں۔ تو یہ سوچنا کہ اللہ تو جو کچھ میں کر رہی ہوں وہ اللہ بس دیکھ رہا ہے مجھے، ہر صرف نماز میں نہیں ہمیں دیکھ رہا ہے، نماز کے علاوہ بھی وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اب ان لوگوں کی دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے، ہمیں خطاؤں سے درگزر فرما دے اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے۔
مطلب ہم جیسے نا ہمارے تو ذہن پہ جو کہ دنیا سامنے رہتی ہے، تو ہماری دعاؤں کا پیٹرن بھی تھوڑا سا ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ اللہ ہمیں اولاد دے دے، ہمارے بیٹے کو جاب دے دے، ہمارے بچے کے نمبر اچھے سے آ جائے، اور مطلب اس طرح کی دعائیں مطلب یہ کوئی مانگنا، یہ بھی مانگنی چاہیے، لیکن یہ بھی اہم ہے کہ ہمیں آخرت کے حوالے سے بھی اپنی اس کی فکر ہو نا، اپنے انجام کی فکر ہو. تو یہ کہ ایسی یہ دعائیں وقنا عذاب النار، اور بچا لے ہم کو عذاب سے آگ کے. اب اس کے بعد 5 ان کی اور کوالٹیز بتائی گئی ہیں یہاں پہ. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. الصابرین یعنی کیا چیزیں ان کے اندر ہے؟ صبر کرنے والے ہیں، یعنی کوئی مصیبت آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں. اور صبر اگر آپ تھوڑے پڑھیں گی، صبر یہ بھی چیز ہے جب انسان کوئی نیکی کا کام کرنے کا سوچتا ہے، مثال کے طور پر نماز ہی پڑھنے کا سوچتا ہے اور اس کا نفس کہتا ہے کہ نماز نہ پڑھو، تو یہ بھی صبر ہے کہ انسان اٹھ کے اس نیک کام کو سر انجام دے لے. یہاں پہ بھی نیکیوں کو کرنے کے لیے بھی بعض اوقات انسان کو اپنے نفس کے اوپر صبر کرنا پڑتا ہے. والصادقین راست باز ہیں، ہر معاملے میں، ہر جگہ، ہر معاملے میں، چاہے ان کا بزنس کا معاملہ ہو، چاہے گھر کا معاملہ ہو، ہر جگہ وہ سچے ہوتے ہیں، کہیں جھوٹ یہ لاگ لپیٹ کر کے باتیں نہیں کرتے. والقانتین فرما بردار ہیں، جو بات انہیں پتہ چل جاتی ہے کہ یہ میرے اللہ نے کہی ہے، میرے نبی نے کہی ہے، تو وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کام کو کریں. فرما بردار ہیں. والمنفقین اور فیاض ہیں، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے نواز رکھا ہے تو ان کو اس بات کی بھی فکر ہوتی ہے کہ اپنے مال میں سے، اپنے کپڑوں میں سے، اپنی چیزوں میں سے غریب لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں. اور اہم صفت کیا ہے؟ والمستغفرین بالاسحار، اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں. اب دیکھیں نا، ہم لوگ بہت سے لوگ ہیں جاگتے تو ہیں بعض اوقات رات میں، بعض اوقات بچے جاگ رہے ہوتے ہیں پڑھائی کرنے کے لیے، پوری رات جاگ لیں گے، لیکن اس میں نماز نہیں پڑھیں گے. تہجد کا جو بہترین وقت کہا گیا ہے، دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کر رہا ہوتا ہے، آخری پر آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان پر ہماری دعائیں قبول کر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت ہم یہ کام نہیں کرتے. اسی طرح ہم دیکھیں شادیوں کے زمانوں میں ہم جاگ لیتے ہیں، بھائی رات جگہ ہے، اب گانے بجانا کر رہے ہیں اور وہ سنگنگ ہو رہی ہے اور ہم جاگ رہے ہیں. یہ سوچیں کیا اس کام کے لیے کبھی ہم جاگتے ہیں کہ ہم رات کے آخری پہر میں اٹھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں؟ جبکہ آج کل تو آپ دیکھیں بہت آرام سے ہم تہجد کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں نا. اگر ہم 5 بجے بھی اٹھ جاتے ہیں تو ہمیں آرام سے 2 رکعت نفل نماز تہجد کے مل جائیں گے نا، کیونکہ سردیوں کی تو راتیں بھی لمبی ہوتی ہیں. تو یہ کوالٹیز اس لیے ہیں، صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ کوالٹیز اس لیے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ صفات ہیں. صدق اللہ العظیم.